ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج درس میں تھوڑی دیر انشاءاللہ تعالی ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف کیسے گزارتے تھے، کچھ اس کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کروں گا. پوری تفصیل تو کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی ایک عمل کی تفصیل کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے. پورے رمضان شریف کے اعمال کو کیسے بیان کیا جا سکتا ہے. اس نیت کے ساتھ کچھ باتیں پیش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ماہ رمضان شریف کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف کس طرح سے گزارتے تھے اور اس کی تیاریاں کیا فرمایا کرتے تھے. سوموار کے دن یعنی پیر کے دن جو ہے رمضان شریف کے روزے کی فرضیت ہوئی. جب اللہ کا حکم آیا کہ رمضان شریف کا روزہ فرض ہے تو یہ پیر کا دن تھا. اور اسی طرح میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری زمانے کے اندر 9 مرتبہ رمضان شریف آیا، اس لیے کہ سن 2 ہجری کے اندر رمضان شریف کا روزہ فرض ہوا ہے تو سن 2 سے لے کر کے 10 تک کے 9 سال بنتے ہیں. اور اس میں بھی 9 سال میں 7 سال 29 رمضان کا گزرا اور صرف 2 سال 30 رمضان کے گزرے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر 29 رمضان بھی ہو تو اللہ تعالیٰ 30 کا ثواب عطا فرماتا ہے. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان شریف میں روزہ فرض ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر ماہ رمضان میں جس طرح عبادتوں میں اہتمام فرمایا کرتے تھے، رمضان شریف کے روزہ فرض ہونے سے پہلے، کیونکہ مہینہ تو پہلے بھی تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے غار حرا کے اندر جایا کرتے تھے اور ماہ رمضان کے اندر خوب وہاں پر عبادت کرتے تھے. روزہ جبکہ اس وقت روزہ فرض نہیں تھا لیکن آپ روزہ رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کیا کرتے تھے. اور اسلام کے اندر آپ دیکھیں کہ ہر عمل کسی نہ کسی نبی کی یاد کے اندر ہے. جیسے حج ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری یادیں اس سے منسلک ہیں. نماز کے اندر کئی انبیاء کرام کی یادیں منسلک ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ روزہ کے اندر بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک یاد منسلک ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے اندر جاتے تھے اور ماہ رمضان کے اندر خوب کثرت سے عبادت کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن 2 ہجری کے اندر ماہ رمضان کا روزہ فرض فرما دیا تاکہ میرے محبوب کی وہ غار حرا والی یاد جو ہے قیامت تک کے باقی رہے. وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان کے روزہ فرض ہونے سے پہلے بھی ماہ رمضان کے اندر خوب کثرت سے عبادت کرتے، لیکن جب اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ شان عطا فرمائی اور ماہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا تب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو بالکل الگ تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں پہلا عمل یہ تھا کہ حضور علیہ السلام رمضان شریف سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ آپ لگا سکتے. جیسے ہی رجب شریف کا چاند دیکھتے آپ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما
اور رمضان تک کے پہنچا. اور ایک روایت میں ہے کہ حضور اس طرح دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان. اے اللہ ہمیں رجب کی بھی برکت عطا فرما، شعبان کی بھی برکت عطا فرما اور ماہ رمضان کی بھی برکت عطا فرما. ابھی ماہ رمضان کو آنے میں 2 مہینہ باقی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی برکت پانے کے لیے 2 مہینہ پہلے ہی دعا فرمانے لگتے تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ عمل دیکھا تو حضرت یعلا بن فضل بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ اور صحابہ کے بعد آنے والے تابعین یہ رمضان پانے کے لیے 6 مہینہ دعا کرتے اور رمضان جانے کے بعد 6 مہینہ تک رمضان کے قبول ہونے کی دعا فرمایا کرتے تھے. یہ جب یہ عمل ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھا تو صحابہ اکرام نے ایسا عمل بنایا، رمضان گزر جاتا تو 5-5 6-6 مہینہ صرف رمضان کی قبولیت کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے. جب رمضان قریب آنے کو ہوتا 5-6 مہینہ رہ جاتا تو صحابہ کرام رمضان کو پانے کے لیے دعا کرتے تھے. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پلایا ہوا جام تھا صحابہ کرام کو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرماتے، حضرات صحابہ کرام بھی وہی محبت فرمایا کرتے. میرے آقا علیہ السلام کا دوسرا عمل تھا شعبان کے اندر رمضان کی تیاری کرنا. امی جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے. یہ اس وجہ سے تھا تاکہ ماہ رمضان کے اندر جو روزہ فرض ہے تو فرض کی ادائیگی کے لیے ہم شعبان سے ہی بالکل تیار ہو جائیں. یعنی اب شعبان میں جو روزہ حضور رکھا کرتے تھے یہ نفلی روزے تھے، تو نفلی روزہ رکھ کر کے اپنے آپ کو عادی بنانا اور اپنے اندر عادت پیدا کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اب ہم ماہ رمضان کے فرض روزوں کے لیے اپنے آپ کو بالکل تیار کر رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسرا عمل یہ کرتے کہ ماہ شعبان کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کا چاند دیکھتے تھے، اور اس وجہ سے دیکھتے تھے تاکہ شعبان پتہ چل جائے شعبان کب سے شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہوگا. جب یہی نہیں پتہ چلے گا کہ شعبان شروع کب سے ہو رہا ہے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ شعبان ختم کب ہو رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام فرماتے اور پھر اس کے بعد میں اخیر کا یعنی شعبان کے ختم ہونے کا اور ماہ رمضان کے چاند کا آپ اہتمام فرمایا کرتے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ شعبان کے اندر اکثر روزہ رکھا کرتے. 29 شعبان تک تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن 30ویں شعبان اگر بالکل بادل صاف ہوتے، چاند نہیں دکھتا تو حضور علیہ السلام 30 شعبان کو بھی روزہ رکھتے. لیکن اگر بادل صاف نہ ہوتے، بادل میں ابر ہوتا تھا تو اس میں شک ہوتا تھا کہ پتہ نہیں چاند نکلا کہ نہیں نکلا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 30 شعبان کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی اس طرح کے معاملات ہو جائیں تو 30 شعبان کو روزہ نہ رکھا جائے. پتہ نہیں کہیں سے بعد میں شہادت آ جائے، شرعی شہادت، اور جس دن تم نے شعبان کا نفلی روزہ رکھا وہ رمضان کا دن ہو، وہ رمضان کا دن ہو، تو اس بنیاد پر منع کیا جاتا ہے کہ 30 شعبان کو روزہ نہ رکھا جائے، اس لیے کہ وہ شک کا دن ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر بادل صاف ہوتا، چاند نہیں دکھتا تو آپ روزہ رکھتے، اور اگر بادل صاف نہیں ہوتا تھا، بادل میں ابر ہوتا تھا، تو میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن کا روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. اسی طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف کا چاند اگر نہیں دیکھتے تو کسی کی گواہی قبول فرمایا کرتے تھے. یعنی خود یا تو رمضان شریف کا چاند دیکھتے، اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان چاند دیکھ کر کے شروع کرو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود رمضان شریف کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے. آپ اندازہ لگا سکتے کہ ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے کہ خود امام الانبیاء، بلکہ چاند کے بھی چاند اور سورج کے بھی سورج، ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند اور سورج کی جو بھی روشنی ہے وہ سب حضور کے قدموں کی وجہ سے ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام ماہ رمضان شریف کا چاند دیکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے. اور کبھی اگر آپ خود نہ دیکھتے چاند اور کوئی آ کر کے گواہی دیتا کہ یا رسول اللہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی گواہی کو قبول فرماتے تھے. آج بھی ہمارے یہاں الحمدللہ، اسی لیے بہت سارے حضرات کے ذہن میں یہ خیال رہتا ہے آج سعودیہ والوں نے کیا ہے تو کل ہمارے یہاں ہوگا. سعودیہ والے کریں یا نہ کریں وہ ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے.
ہمارا لینا دینا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہے. اگر چاند نکل آیا یا چاند کی شرعی شہادت گواہی موصول ہو گئی تو رمضان ہمارا شروع ہو جائے گا. سعودیہ والے منائیں یا نہ منائیں، لہذا آپ اپنے ذہن کے اندر سعودیہ والوں کو کیوں رکھتے ہیں؟ آپ اپنے ذہن کے اندر اللہ کے محبوب کو رکھیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا رمضان کا چاند دیکھو تو رمضان شروع ہے، رمضان کا چاند نہیں دکھے گا تو رمضان شروع نہیں ہوگا. الحمدللہ ہماری ممبئی کے اندر حضور مفتی اعظم مہاراشٹرا حضور محمود العلماء مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ اس بات کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے ہیں. اور اگر کبھی ممبئی میں چاند نہ دکھا اور کہیں اطراف کے اندر یا ہندوستان کے کسی علاقے میں چاند دکھا تو جب تک وہاں سے 2 گواہ آ کر کے، اب چاہے جیسے بھی وہ آئیں، جب تک وہاں سے جہاں چاند دیکھا گیا وہاں سے 2 گواہ آ کر کے، اور وہ 2 گواہی دینے والے بھی شرعی گواہ ہوں، باشرع ہوں، داڑھی رکھے ہوئے ہوں، نمازوں کی پابند ہوں. ایسا نہیں کہ کسی کی بھی گواہی مقبول ہو جائے گی. کیونکہ یہاں روزے کا مسئلہ ہے، پورا دین کا مسئلہ ہے یہاں پر، لہٰذا ایسے ویسے کے فیصلے پر فیصلہ نہیں کیا جاتا ہے. تو حضرت کی بارگاہ میں جب وہاں سے کوئی آ کر کے 2 گواہ شرعی شہادت پیش کرتا ہے تب جا کر کے حضور مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ چاند کا فیصلہ فرماتے ہیں. کتنا اہم مسئلہ ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کے اوپر، جو بحسن و خوبی اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اپنے دل کے اندر وہ امت کے اس فریضے کو نبھا رہے ہیں. اور ہم تک کے جو پیغام پہنچنا چاہیے الحمدللہ حضور محمود العلماء مفتی محمود اختر القادری صاحب قبلہ اسی اعتبار سے فیصلہ فرماتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب تک کوئی آ کر کے گواہی نہ دیتا حضور کی بارگاہ میں آپ فیصلہ نہیں فرماتے تھے. الحمدللہ ہمارے علماء کا یہ طریقہ آج ہے کہ جب ان کی بارگاہ میں کوئی آ کے فیصلہ دیتا ہے اور گواہی دیتا ہے تب یہ علماء امت کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ماہ رمضان شریف کا چاند دیکھ لیتے آپ خصوصی دعا فرماتے تھے. آپ فرماتے اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وسلمہ منی، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامتی و صحت مندی عطا فرما اور میرے لیے رمضان کے اول و آخر کو بادل وغیرہ سے محفوظ فرما اور مجھے رمضان میں اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما. جبکہ حضور نافرمانی نہیں کر سکتے اور نہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو معصوم پیدا فرمایا ہے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری تعلیم کے لیے رمضان شریف کا جب چاند دیکھتے تھے تو آپ دعا فرماتے. اور امی جان فرماتی جب رمضان آ جاتا تو اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں رمضان میں کوئی طبیعت کا مسئلہ نہ پیش آ جائے، اس لیے کہ حضور رمضان میں بہت عبادت کرتے تھے، تو جب رمضان آ جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ ہوتا تھا کہ آپ کا چہرے مبارک کا رنگ پیلا پڑ جاتا، فق ہو جاتا تھا، اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عارضہ پیش آ جائے، کوئی معاملہ پیش آ جائے اور پھر یہ معاملہ رمضان کی عبادت میں رکاوٹ بن جائے. اس خوف کی وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ فق پڑ جاتا. آج لوگ تو جان بوجھ کر کے معاملات پیش کرتے ہیں، جان بوجھ کر کے معاملات پیدا کرتے ہیں اور بیماریاں بناتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ تھا کہ جب رمضان شریف کا چاند دکھ جاتا اور رمضان آ جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوف کھاتے تھے اور اللہ سے دعا فرماتے اے اللہ مجھے صحت عطا فرما تاکہ میں پورا رمضان تیری بندگی کر سکوں. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حال تھا. اور جب رمضان شریف آ جاتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو مبارکبادی دیتے تھے. آج جو روایت پیش کی جاتی کہ جو رمضان کی مبارکبادی دے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا روایتیں ہیں. یہ روایتیں نہیں ہیں. ہاں رمضان کی مبارکبادی دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان شریف آتا تو اپنے صحابہ کو یہ کہہ کر کے مبارکباد دیتے تھے اے میرے صحابہ تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت بابرکت ہے، اس کے روزے تم پر اللہ نے فرض کیے ہیں، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. جو اس رات سے یا اس مہینے سے محروم ہو گیا میرے آقا فرماتے وہ محروم ہی رہے گا. یعنی مبارکبادی دینے کا انداز کیا تھا. آج لوگ مبارکبادی دیتے ہیں پھر نہ کسی روزے کا پتہ، نہ کسی تراویح کا پتہ،
نہ تلاوت قرآن کا پتہ، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مبارکبادی دیتے تو فرماتے اے صحابہ یہ بابرکت مہینہ ہے، اس کا روزہ فرض کیا گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر فرماتے اے میرے صحابہ جو اس مہینے میں محروم رہے گا وہ ہمیشہ محروم رہے گا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کیوں کہتے تھے مبارکبادی کے وقت؟ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اے میرے صحابہ صرف رمضان کا استقبال نہیں کرنا ہے بلکہ رمضان میں عبادتیں بھی کرنی ہے۔ تو کتنا مبارک طریقہ تھا مبارکبادی دینے کا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل مبارک ہے، اور جو اس عمل کو اپنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی مبارک بنا دیا کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے مبارکبادی دیتے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی آمد پر خطبہ ارشاد فرماتے، رمضان کا استقبال کرتے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ اتنا عظیم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خطبہ دیتے وقت اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ میرے آقا فرماتے اس کا روزہ فرض ہے، اور اس میں رات کو قیام کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کے قریب ہونا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس مہینے کے اندر نیکی کا وہ ثواب عطا فرمائے گا جو دوسرے مہینے میں اللہ فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ غیر رمضان میں ایک فرض کا ثواب ایک ہی فرض کے بنیاد پر ملتا ہے، لیکن رمضان کے اندر ایک فرض کا ثواب اللہ 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ پھر فرماتے اے میرے صحابہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ میرے آقا فرماتے صحابہ یہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کا مہینہ ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے اے میرے صحابہ اس مہینے میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اضافہ نہیں تو اور کیا ہے، جن حضرات کے یہاں پورا سال اگر اچھے سے فروٹ نہ جمع ہوتا ہو لیکن ماہ رمضان کے اندر ان کے یہاں بھی افطاری کے فروٹ ہے، یہ کس نے سجایا ہے؟ یہ اسی خالق کائنات نے سجایا ہے جس کے دیے ہوئے پر ہمارا صبح و شام گزر رہا ہے، زندگی کا ہر لمحہ گزر رہا ہے۔ سچ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے اے میرے صحابہ جس نے کسی روزہ رکھنے والے کو روزہ افطار کروایا تو رکھنے والے کے ثواب میں بغیر کمی کیے اللہ تعالیٰ افطاری کرانے والے کو روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک تو میں نے رمضان کا روزہ رکھا، میرے روزے کا ثواب تو مجھ کو مل ہی رہا ہے، لیکن اگر جیسے کسی نے پہلے رمضان کے روزے کا افطار کسی کو کروایا تو جتنوں کو کروائے گا اللہ تعالیٰ اتنے روزوں کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا پیٹ بھر کر کے کھلانا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، یہ ثواب تو اللہ اس کو بھی عطا فرمائے گا جو ایک کھجور سے افطاری کرائے۔ اگر ایک کھجور نہیں ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ پانی نہیں یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی جس نے روزہ رکھا ہے اس کے روزے کا ثواب اس کو تو ملتا ہی ملتا ہے، اس کے ثواب میں بغیر کمی کیے اللہ تعالیٰ افطاری کروانے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ خطبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے اور پھر فرماتے میرے صحابہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے اس مہینے میں جس نے اپنے کام کرنے والوں کے بوجھ کو ہلکا کیا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن بخش دے گا اور دوزخ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر صحابہ سے فرماتے اے میرے صحابہ کثرت سے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 4 چیزوں کی اس میں کثرت کرو، یعنی رمضان کے اندر 4 چیزیں زیادہ سے زیادہ کرو۔ فرماتے 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ یعنی 2 چیزیں رب کو راضی کرنے کے لیے اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم رب کو کوئی راضی نہ کرے تو 2 چیزیں تو ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کیا ہیں؟ فرمایا ایک کلمہ طیبہ ہے اور دوسرا استغفار ہے، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دو، رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دو، اور
دوسری چیز ہے استغفار، اور فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تو تمہارا گزارا نہیں. فرمایا ایک اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے دوزخ سے بچنے کی دعا کرو. تمہارا اس کے بغیر گزارا نہیں. تم جنت میں جانا بھی چاہتے ہو اور دوزخ سے بچنا بھی چاہتے ہو، تو ان دو چیزوں کے بغیر تمہارا تو گزارا ہی نہیں ہو سکتا. تو میرے آقا فرماتے اللہ سے جنت کی دعا کرو اور جہنم سے بچنے کی دعا کرو. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے جو ہے خطبہ ارشاد فرماتے. ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کا استقبال فرما رہے تھے تو حضرات صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا تم جانتے ہو تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا نا کہ اے میرے صحابہ جانتے ہو سبحان اللہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے، یعنی دو لفظ تھے، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو سبحان اللہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے. تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، کیا کوئی وحی نازل ہو رہی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو، اور جو حضور نے یہ فرمایا تھا تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا تم استقبال کر رہے ہو رمضان کا، اور رمضان کی پہلی رات اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو اور رمضان کی پہلی رات تمہارا استقبال کر رہی ہے. یہ اس طرح سے یہ آخر خطبے کیوں تھے؟ صرف اور صرف اس لیے تاکہ میرے صحابہ اس مہینے کے اندر خوب کثرت سے، کیا انداز ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان گزارنے کا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن میں خوب کثرت فرمایا کرتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا جو ہے قرآن پاک اس مہینے کے اندر سنایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ہر سال حضور قرآن سناتے تھے. یہ شرف حاصل ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، جس سال حضور کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ قرآن سنایا. اچھا عبداللہ ابن مسعود کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور سے قرآن سنتے. بتاؤ کیا لطف ہوگا جب صاحب قرآن سے ہی قرآن سنا جا رہا ہو. ہم جیسے کمینوں سے کوئی سنے تو جو ہے لطف آتا ہے، بتاؤ وہ معصوم اور پھر صاحب قرآن. اگر قرآن ان پہ نازل نہ ہوتا تو قرآن ہمیں مل ہی نہیں سکتا تھا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، میں نے قرآن کو پیش کرنا چاہا پہاڑوں پر، آسمانوں پر، زمینوں پر، سب نے انکار کر دیا. کہا میں قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی. آسمان نے کہا میں نہیں اٹھا سکتا، پہاڑ نے کہا میں بھی قرآن کا بوجھ برداشت نہیں. اور کیا حال ہوتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اللہ فرماتا اگر قرآن پہاڑ پر نازل کر دیتا تو قرآن پہاڑ قرآن کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. سب نے انکار کر دیا، ہم قرآن کی عظمت کا جو بوجھ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا لیکن میں نے قرآن کو اپنے محبوب کے دل پہ نازل فرمایا ہے. تو اگر قرآن ان پہ نازل نہ ہوتا تو ہمیں تو قرآن میں نہیں ملتا. کیا انداز ہوگا، کیا لطف ہوگا جب عبداللہ ابن مسعود صاحب قرآن سے قرآن سنے. اور صرف یہ شرف عبداللہ ابن مسعود کو حاصل نہیں ہے بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے اے عبداللہ ابن مسعود قرآن سناؤ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے سناؤں، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے. تو میرے آقا فرماتے مجھے دوسروں کی زبان سے قرآن سننا بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے جیسے حضور نے کہا میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. سورہ نساء کی اس آیت پر جب پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا کیا سما ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور اے محبوب آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر کے لائیں گے. اس میں میرے آقا کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ ہر امت سے ان نبیوں کے حوالے سے گواہی لے کر کے آئی جائے گی. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ جتنے گواہی دینے والے ہوں گے ان کی گواہی تب مقبول ہوگی جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گواہی دیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے جب میں اس آیت پر پہنچا میں نے حضور کے چہرے اقدس کی طرف دیکھا تو آپ کی مقدس آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ نے تمہارے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے.
یہ شان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ قیامت کے دن سارے گواہوں کے سردار بن کر کے جو آنے والے ہیں وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود کا یہ حال تھا. میرے آقا علیہ السلام قرآن عبداللہ ابن مسعود کو ہر سال سناتے تھے ایک، لیکن جس سال انتقال ہوا اس سال 2 مرتبہ قرآن سنایا. اور حضرت جبریل کے ساتھ حال کیا تھا؟ حضرت جبریل کے ساتھ حال یہ تھا، کیونکہ آپ سنیں 23 سال میں قرآن نازل ہوا ہے، تو ایک رمضان جب جاتا تھا تو رمضان جانے کے بعد سے لے کر کے رمضان آنے تک جتنا قرآن نازل ہوتا تھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے سال کا قرآن پاک کا جو دور ہوتا تھا وہ جبریل امین کے ساتھ بیٹھ کر کے کرا کرتے تھے اس کو. یعنی جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے کہ پورے سال کتنا قرآن نازل ہوا ہے. اور جس سال حضور کا انتقال ہوا اس سال جبریل امین کے ساتھ 2 مرتبہ حضور نے دور فرمایا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حال تھا قرآن پاک. اور فرمایا گیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے اندر سخاوت خوب فرمایا کرتے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت تو ویسے بھی بہت زیادہ ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ ہوتی. یعنی اگر تیز ہوا بھی حضور کی سخاوت کو پکڑنا چاہتی تو حضور کی سخاوت اتنی تیز ہوتی تھی کہ تیز ہوا بھی اس کو نہیں پکڑ سکتی تھی. اس قدر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں سخاوت فرماتے تھے. اسی لیے اعلی حضرت نے فرمایا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے سخاوت فرمایا کرتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں قیدیوں کو آزاد کر دے. جو قید ہوتے تھے نا کسی جرم کی وجہ سے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے عہد و پیمان لیتے اور ان قیدیوں کو آزاد فرمایا کرتے تھے. اسی طرح میرے آقا علیہ السلام حالت روزہ میں مسواک فرمایا کرتے تھے. حضور ہمیشہ مسواک کرتے لیکن روزے کی حالت میں بہت زیادہ مسواک فرمایا کرتے تھے. اب آج بھی جو ہے بہت سارے حضرات یہ تصور کر کے رکھتے ہیں کہ ظہر سے پہلے مسواک کریں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ظہر کے بعد مسواک کریں گے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا. اور بہت سارے حضرات تو مسواک منہ میں دبائے پوری گلی گھومتے ہیں. اصل میں ہمارے یہاں رمضان کے اندر جو ہے مسواک منہ میں رکھ لینا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بندہ روزہ رکھا ہوا تھا اور مسجد سے جب نکلے اور مصلی کندھے پہ ڈال کر کے نکلے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھ کر کے نکلا ہے. معاذ اللہ، تم اپنے روزوں کو اور روزے کا ثواب جنت ہے اسی لیے کہ روزہ ایسا عمل ہے جو دکھایا نہیں جاتا ہے، لیکن تم اپنے عمل کو ایسا بناتے ہو کہ تم بتانا چاہتے ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. مسواک منہ میں دبا کر کے نہیں رکھنا چاہیے. اگر اس کے ریشے یا اس کا ذائقہ حلق میں گیا تو تمہارا روزہ فاسد ہو جائے گا. مسواک منہ میں دبائے پوری گلی دوڑ رہے ہوتے ہیں. مسواک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مسواک منہ میں دبا کر کے رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. لیکن میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مسواک فرمایا کرتے تھے. اس لیے رمضان کے اندر روزوں میں آپ فجر میں بھی مسواک کیجئے، ظہر میں بھی مسواک کیجئے، عصر میں بھی مسواک کیجئے، مغرب میں، عشاء میں، جب موقع ملے آپ مسواک کیجئے. مسواک منہ میں دبا کر کے مت رکھیے، مسواک کیجئے. میرے آقا علیہ السلام کی سنت. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پچنے لگواتے، پچنا جس کو آج جو ہے ہمارے یہاں ہجامہ کہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے روزے کی حالت میں ہجامہ بھی لگوایا ہے. اگر کوئی سنت پہ عمل کرنا چاہے اور کوئی تکلیف ہو یا تکلیف نہ بھی ہو تو روزے کی حالت میں وہ ہجامہ لگوا سکتا ہے، کروا سکتا ہے. اسی طرح میرے آقا علیہ السلام روزے کی حالت میں سرما بھی لگاتے تھے. سرمے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، حضور علیہ السلام سرما لگاتے. حضور علیہ السلام کا ایک عمل تھا کہ ویسے تو میرے آقا علیہ السلام ہر ہفتے سنیچر کے دن مسجد قباء تشریف لے کر کے جاتے تھے. وہاں مسجد قباء جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے پر اللہ تعالی مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، حضور علیہ السلام ہر ہفتے سنیچر کے دن وہاں جاتے تھے. لیکن ماہ رمضان شریف کے اندر آپ 17 رمضان کو، اب وہ 17 رمضان چاہے جس دن پڑتا، 17 رمضان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا کہ آپ جو ہے مسجد قباء تشریف لے کر. اب یہ 17 رمضان کو کیوں جاتے تھے نہ مجھے پتا ہے نہ میں نے کہیں پڑھا ہے. ہاں اب یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے. اب اتنا جان سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے. اب اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مدینہ شریف میں رمضان عطا فرمائے تو وہ اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے 17 رمضان کو ضرور مسجد قباء تشریف لے کر کے جائے تاکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کر لے جائے. اب زندگی میں ہمیں تو رمضان وہاں نصیب نہ ہوا، جس کو نصیب ہو اب جبھی بھی کبھی بھی پہلی مرتبہ ہو جائے تو ضرور جاؤ.
پتہ نہیں دوبارہ رمضان مدینہ شریف میں نصیب ہو یا نہ ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 17 رمضان شریف کو مسجد قباء جایا کرتے، اور میرے آقا علیہ السلام رمضان کے اندر ٹھنڈک حاصل فرماتے۔ ٹھنڈک کیسے؟ جیسے بہت زیادہ گرمی ہوتی تو آپ فرماتے میرے سر پر پانی ڈالو، میرے جسم پر پانی ڈالو، اور یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا تھا تاکہ جو ہے کوئی ہوس ہوتی تھی، بلکہ اس وجہ سے تھا تاکہ کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آ جائے کہ روزہ توڑنے کا سبب بن جائے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر گرمی شدت کی ہو رہی ہو اور ایسی سچویشن آ جائے کہ اب پتہ نہیں روزہ توڑنا ہو، اور ایسا محسوس ہوتا ہو کہ ہاں اگر سر پہ پانی ڈال لیں گے یا جسم میں پانی ڈال لیں گے تو ٹھنڈک ملے گی، تو پانی ڈال لیں، بلا وجہ ڈالنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا گاؤں وغیرہ میں جو ہے اتنی گرمی پڑتی تھی رمضان شریف کے اندر، لوگ جو ہے چہروں پر اور جو ہے ماتھے کے اوپر پٹیاں باندھ کر کے رکھتے تھے، پیٹ کو بھگاتے رہتے تھے، اس سے بدن کو جسم کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ تو اگر گرمی شدت کی پڑ رہی ہو تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، صرف اس نیت کے ساتھ تاکہ عبادت کے اندر جو ہے مدد حاصل ہو جائے، عبادت کے اندر مدد کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے فرمایا کرتے تھے۔ اور میرے آقا علیہ السلام ماہ رمضان شریف میں رمضان کی فضیلت بیان کرتے۔ اب ماہ رمضان شریف کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوب رمضان شریف کی فضیلت بیان فرماتے، اپنے صحابہ کرام کے سامنے روزے کی فضیلت بیان فرماتے، اور میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ جانتے ہو اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہوتا ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا۔ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، کہ جب روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور افطار تک سمندر کی مچھلیاں روزہ داروں کے لیے دعائے مغفرت فرماتی ہیں وہاں۔ اور ہر روز جنت کو سجایا جاتا ہے روزہ رکھنے والے کے لیے۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزہ دار ہر وقت عبادت میں رہتا ہے اگرچہ وہ اپنے بستر پہ سویا ہوا ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزہ رکھ لیجیے اور سو جائیے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بہت سارے تو یہی سمجھتے ہیں کہ، اور تو بہت سارے تو مسجد میں مصلی پہ سر رکھ کر کے سونا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ مصلی عبادت کے لیے مسجد میں لایا جاتا ہے، اور عبادت کے لیے جو چیز لائی جائے اس کو سر کے نیچے رکھ کر کے سونا جائز نہیں ہے۔ لوگ لیکن واقف نہیں اس مسئلے سے، مصلی اٹھایا اور سر کے نیچے رکھا سو گئے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے مصلی بنا کر کے نہیں تکیہ بنا کر کے مسجد میں دیا ہے۔ لہٰذا مسجد کی جو چٹائی ہوتی ہے اور مسجد کے جو مصلی ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے سونے کے لیے نہیں ہوتے ہیں۔ مسجد کے جو ملازمین ہوتے ہیں نا، ان کو بغرض مجبوری اجازت دی جاتی ہے کہ مسجد کے علاوہ ان کا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اعتکاف کی حالت میں رہے مسجد کے اندر، تو ان کو بغرض مجبوری اجازت دی گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ آئیے گھر بار چھوڑ کر کے اور مسجد کے اندر آ کر کے لیٹ جائیے، ٹھیک ہے، یہ اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ہاں رمضان کے اندر سونا نہیں ہے روزہ رکھ کر کے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لیکن جیسے کوئی روزہ رکھا اور عبادت کر رہا ہے، جب عبادت کر کر کے ظاہر سی بات ہے، فطرت ہے، انسانی تقاضا ہے، تو تھکاوٹ تو محسوس ہوگی۔ اب عبادت کرتے کرتے اگر سو جائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنی دیر سوئے گا اللہ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب ہے فرمان مصطفیٰ کا کہ روزہ دار ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے اگرچہ وہ اپنے بستر پر سویا ہو۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے کی فضیلت بیان فرماتے، اسی لیے تاکہ جو ہے میرے صحابہ جو ہے روزہ کثرت سے رکھیں اور روزہ کو چھوڑنے کا جو ہے تصور بھی کسی کے اندر نہ ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سحری تناول فرماتے رمضان شریف کے اندر، حتیٰ کی روایتوں میں یہاں تک کہ آتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے آؤ میرے ساتھ برکت والا کھانا کھاؤ۔ صحابہ کرام سے فرماتے آؤ میرے ساتھ برکت والا کھانا کھاؤ، اور فرماتے سحری کرو، اس لیے کہ سحری کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت پیدا فرما کر کے رکھی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سحری کھجور سے فرمایا کرتے تھے، کھجور سے۔ اور امی جان عائشہ صدیقہ اور دیگر حضرات صحابہ کرام فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سحری کھجور سے فرماتے، وہ بھی اکثر 2 کھجوریں ہوا کرتی تھی،
2 کھجوروں سے میرے آقا علیہ السلام سحری فرماتے. اور ایک روایت میں آئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت انس سے حضور نے فرمایا میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں, سحری کا بندوبست کرو. تو حضرت انس فرماتے میں نے کھجور اور ایک برتن میں پانی لا کر کے پیش کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کو کھجور کو بہترین سحری قرار دیتے میرے آقا نے فرمایا, حضور فرماتے مومن کی بہترین سحری جو ہے کھجور ہے. تو اس لیے سحری نہ چھوڑیں اور سحری کے اندر کھجور بالکل بھی نہ چھوڑیں. اس کے علاوہ بھی اگر کسی سے کچھ ہے تو میرے آقا فرماتے جو بھی روزہ رکھنا چاہے وہ کسی نہ کسی چیز سے سحری کر لے, لیکن سحری بہترین جو ہے وہ کھجور سے ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر کھجور میسر نہ ہوتا تو آپ پانی سے سحری کرتے یا جو ہے دودھ سے. روایتوں میں تینوں روایتیں ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سحری ہو یا افطاری ہو, آپ سحری بھی کھجور سے فرماتے, افطاری بھی کھجور سے فرماتے. اور اگر کھجور میسر نہ ہو تو کس سے کیا جائے؟ تو روایتیں آئی ہیں کہ اگر کھجور نہ ہو تو افطار کس سے کیا جائے؟ پانی سے کیا جائے. تو پانی سے, یا دودھ اگر میسر ہو تو دودھ کے ساتھ کیا جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سحری کرو چاہے 1 گھونٹ پانی سے, اس لیے کہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں. کتنی برکت, اور یہ ساری چیزیں حضور کی وجہ سے ہیں. کھا ہم رہے ہیں اور اللہ تعالی ہم پہ برکتیں نازل فرما رہا ہے. ایسا موقع بار بار ہمیں نصیب نہیں ہوگا, اور یہ رمضان ہی کے سحری کی برکت ہے, یہ اور سحریوں کی برکت نہیں ہے. یہ فقط رمضان کے سحری کی برکت ہے کہ رمضان شریف کے اندر کوئی سحری کرے تو اللہ تعالیٰ اس پہ برکت نازل فرماتا. اور میرے آقا علیہ السلام جانتے ہو کس طرح سے سحری فرمایا کرتے. جب حضور سحری کر لیتے تو دعا کیا کرتے تھے؟ ہم سحری کیے, ٹانگ پھیلا کے لیٹ گئے. ہمیں تو دعا کرنے کے, کتنے تو نماز بھی چھوڑ دیتے فجر کی. سحری کر لیے, اب نماز بھی نہیں پڑھنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا فرماتے تھے سحری کرنے کے بعد؟ اللہم بارک لامتی فی سحورہا, اے اللہ میری امت کی سحری میں برکت پیدا فرما. اسی لیے اعلیٰ فرماتے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری سحری کی میں برکت کی دعا فرما رہے تو ہم کم سے کم اتنا تو کر سکتے کہ جب صبح سحری کریں تو سحری سے پہلے یا سحری کے بعد نہیں زیادہ 3 مرتبہ اس کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما دیں. انہوں نے ہماری سحری میں برکت کی دعا فرمائی ہے نا. ایسا کریم آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو عطا فرمایا تو وہ ہم گنہگاروں کو ہی عطا فرمایا ہے. اتنا مہربان رؤوف الرحیم آقا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان شریف میں سحری فرماتے, اور سحری جو ہے ہماری سحری میں برکت کی دعا. اور سحری میں حضور تاخیر فرماتے تھے, یعنی تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ فجر کی اذان تک, ٹھیک ہے, جو ٹائم ہوتا تھا ٹائم کے بالکل قریب. اور افطار میں جلدی کرتے. اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اگر کوئی پہلے سحری کر لے, ہو سکتا ہے کہ دن میں اس کو روزہ لگ جائے اور پھر روزہ توڑنے کی نوبت آ جائے, تو صبح بالکل قریب وقت کے سحری کرے تاکہ دن کے اندر اس کے لیے مدد حاصل ہو جائے. تو سحری میں تاخیر کرتے اور افطار میں جو ہے جلدی کرتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت ہمیشہ بھلائی پر باقی رہے گی جب تک سحری میں تاخیر اور افطاری میں جلدی کرتی رہے گی. بہت سارے, ایک پیر صاحب کے حوالے سے میں نے بہت پہلے سنا تھا, جب میں نوپاڑا میں تراویح سناتا تھا, ایک پیر صاحب نے کہا تھا کہ افطاری جو ہے مغرب کے بعد کرنا چاہیے تھا. تو اتنا سننے کے بعد ہی ہم کو پیر صاحب کے بارے میں پتہ لگ گیا تھا کہ وہ کس درجے کا پیر صاحب ہے وہ. ٹھیک ہے, یہ شیعوں کی بدماشی ہے کہ شیعہ جو ہے تاخیر سے افطاری کرتے ہیں, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی طریقہ یہودیوں کی بیان فرمائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو اہل کتاب گزرے نا پیچھے, ان میں اور تم میں فرق یہی ہے کہ وہ افطار تاخیر سے کرتے ہیں اور میری امت افطار جلدی کرتی ہے. تو جو ان کا طریقہ حضور نے بیان کیا وہ آج اہل بیت کا نام لینے والے اپنائے ہوئے ہیں, تو ہم کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ تمہارا کنیکشن کہاں سے ہو رہا ہے جا کر کے. لہٰذا الحمدللہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ تعلیم فرمائی سحری میں تاخیر ہو, تاخیر اتنی نہ ہو کہ روزہ آپ کا ختم ہو جائے, بلکہ جو وقت بتایا گیا ہے اس وقت کے آنے سے کچھ دیر پہلے آپ سحری کر لیں. ٹھیک ہے, اب کبھی آپ جلدی اٹھ گئے, وقت زیادہ باقی ہے, آپ کچھ ذکر و اذکار کر لیجئے, عبادت کر لیجئے, آپ پوری سحری تیار کر لیجئے. جیسے ہی کچھ دیر باقی ہو کہ آپ سحری اچھے سے کر لے جائیں گے,
اب آپ سحری کرنے لگ جائیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دعا فرماتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزہ کے آداب بیان فرماتے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے روزے کی حالت میں کسی کو گالی دینے سے منع فرماتے, اور فرمایا کرتے تھے کہ روزے کی حالت میں ہرگز جو ہے ایسے کام نہ کرے کہ وہ روزے کے ثواب سے محروم کر دیا جائے. اور میرے آقا نے فرمایا ایسے لوگوں کے روزے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا روزہ جو ہے رد فرما دیتا ہے. اس لیے رمضان شریف کے اندر جب روزہ رکھیں تو آپ تمامی حضرات جو ہے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. حضور علیہ السلام جب افطار کا وقت آتا تو ایک جن کو باہر کھڑا کر دیتے, دیکھو سورج غروب ہو رہا ہے کہ نہیں. اب آج تو یہ آپ کر نہیں سکتے اور پتہ بھی نہیں چلے گا سب کو, لہٰذا اب ایک وقت فکس ہے, اذان مغرب ہوتی ہے اور ایک وقت بھی سب کا رمضان ٹائم ٹیبل کے اندر آ جاتا ہے. تو اب سب کے لیے بہتر یہی ہے, اب آپ باہر کھڑا کر کے رکھیں گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا, کبھی آپ پہلے کر لیں گے کبھی بعد میں کر لیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اذان مغرب سنیے, اللہ کا نام سنیے اور اس کے بعد میں جو ہے افطاری کیجیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا افطار کے اندر ایک معمول تھا, افطاری سے پہلے دعا کرنا جائز تو ہے لیکن افطاری کے بعد دعا کرنا سنت ہے. افطاری سے پہلے اگر کوئی دعا کرے جائز ہے لیکن سنت ہے افطاری کے بعد دعا کرنا. اور یہ دعا جو ہم پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت, تو یہ دعا جو ہے افطاری کے بعد کی ہے, یہ افطاری سے پہلے کی نہیں ہے. لہٰذا افطاری کر لیں, اس کے بعد میں جو ہے اطمینان سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے افطار میں دعا فرمایا کرتے تھے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ایسا تھا افطار کے وقت میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہاتھ میں کھجور لیتے. امی جان فرماتی, حسین منظر بیان فرمایا افطار کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منظر کیا ہوتا تھا حسین. امی جان فرماتے حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ میں ایک کھجور رکھ لیتے اور غروب آفتاب کا انتظار فرماتے ہیں. جیسے ہی ڈوبتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھجور اپنے منہ میں ڈال لیتے تھے. یہ طریقہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ, اس سے پتا چلا کہ ہمیں جو ہے افطار جلدی کرنی چاہیے. جیسے ہی وقت ہو جائے, سورج غروب ہو جائے, ہمیں جو ہے افطار, اکثر اذان بعد میں ہوتی ہے, تھوڑی 1 منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ کے بعد ہوتی ہے. اگر کسی کو ٹائم کا پتا ہے سورج غروب ہو چکا ہے, اذان ہو یا نہ ہو افطاری کر سکتا ہے. افطاری کا تعلق اذان سے بالکل نہیں ہے, افطاری کا تعلق سورج کے ڈوبنے سے ہے. ٹھیک ہے. اکثر لوگ جو ہے کبھی کسی عالم کو دیکھ لیا تو کہتے ہیں وہ عالم صاحب تو اذان سے پہلے کھول دیے تھے. آپ کو پتا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے کبھی کسی پہ انگلی, قرآن شریف میں اللہ نے کیا فرمایا, وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, روزہ پورا کرو رات تک. رات کب آتی ہے؟ جب سورج جاتا ہے تبھی تو رات آتی ہے. تو جیسے سورج ڈوبا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ روزہ پورا کرو مغرب کی اذان ہے, روزہ پورا کرو رات تک کے. تو اگر کسی کو اتنا علم ہے, اب عوام میں تو علماء میں آج جو ہے فلکیات کا علم رکھنے والے نہیں رہ گئے, تو پھر عوام میں کہاں سے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. علماء میں سب آج ختم ہو گئے فلکیات کا علم رکھنے والے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت سورج کو دیکھ کر کے بتا دیتے تھے ٹائم کتنا ہو رہا ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے اعلیٰ حضرت نے سورج کو دیکھ کر کے بتا دیا کہ ٹائم, اور جب بعد میں اعلیٰ حضرت کے مریدین فرماتے جب ہم نے بعد میں ٹائم دیکھا تو وہی تھا جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا تھا, جبکہ اعلیٰ حضرت نے سورج دیکھ کر کے, آسمان کو دیکھ کر کے ٹائم بتایا ہوتا تھا. یہ حال تھا. خیر آج تو ایسا علم رکھنے والے رہ نہیں گئے. شاید و باید دنیا میں کوئی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. لہٰذا آپ جو ہے افطاری کے اندر آپ افطاری جو ہے آرام سے کریں, اطمینان سے کریں, اور جو ہے کوشش کریں کہ افطاری جو ہے کھجور سے کیجیے, اس لیے کہ افطاری کھجور سے کرنے پر بھی بے شمار جو ہے اس کے فوائد و برکات حاصل ہوتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا میں کثرت فرماتے تھے, آپ دعا کیجیے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت یہ کہ رمضان شریف کے اندر آپ تراویح کے اندر, اب تراویح بھی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن جماعت کے ساتھ آپ نے ادا کروائی ہے. پہلے دن آپ نکلے حجر عائشہ سے, تراویح ادا کی, صحابہ کرام تھے. دوسرے دن سب کو پتا چل گیا صحابہ کرام کو کہ رات میں ہم نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی, اور حضور نے 20 رکعت نماز تراویح ادا کروائی اور 3 وتر. تو دوسرے دن صحابہ کرام کا مجمع اور بڑھ گیا. پھر تیسرے دن جو ہے اور صحابہ کو پتا چلا تو تیسرے دن مجمع اور زیادہ بڑھ گیا. اب چوتھے دن جب پتا چلا تو حدیث پاک میں حضور فرماتے راوی کہ پوری مسجد نبوی جو ہے بالکل بھر گئی, کہیں جگہ ہی نہیں باقی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حجر عائشہ سے اپنا چہرے مبارک باہر نکالا تو دیکھا کہ پوری مسجد بھری ہوئی ہے.
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر حجر عائشہ سے باہر نہیں آئے، حجر عائشہ سے باہر ہی نہیں آئے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے 3 دن تک کے جماعت کے ساتھ 20 رکعت ادا کروائی، یا رسول اللہ کل ہم سب، ایک روایت میں تو یہاں تک کیا آیا کہ صحابہ کرام نے سوچا کہ شاید حضور کو ہمارے آنے کا پتہ نہیں یا حضور آرام کرنے لگ گئے، تو صحابہ کرام کھارنے لگ گئے کہ ہماری آواز سے حضور جاگ جائیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ آواز پہنچی تو حضور علیہ السلام نے حجر عائشہ سے باہر جھانکا اور فرمایا مجھے تمہارے آنے کا علم ہے، تم سب جمع ہوئے ہو، مجھے آنے کا علم ہے. آج میں باہر اس وجہ سے نکل کر کے نہیں آیا، مجھے ڈر ہے اگر میں اسی طرح جماعت کے ساتھ تمہیں تراویح پڑھاتا رہا، ڈر ہے کہ یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے اور تم اس کی پابندی نہ کر پاؤ. ہماری آسانی تھی، اگر تراویح فرض ہو جاتی تو بتاؤ، یہاں 5 ٹائم کی فرض کی ہم پابندی نہیں کر پاتے. اسی لیے تراویح فرض نہیں ہے، تراویح سنت موقع ہے، یعنی چھوڑا اب بھی نہیں جائے گا. لیکن اگر جیسے تراویح کبھی چھوٹ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ کرے، لیکن ایسا نہیں کہ تراویح چھوڑے، لیکن اس کا وہ درجہ نہیں جو فرض کا درجہ ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے مجھے ڈر تھا کہیں میں اگر پابندی سے پڑھاتا تو اس کو میری امت پر فرض کر دیا جاتا اور میری امت پھر اس معاملے کے اندر جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ عاجز ہو جاتی. اور حال ایسا ہی ہے، آج ہم سنت موقع 20 رکعت تراویح کے اندر ہماری یہ حالت ہے، اور وہ تو چھوڑ دیجئے 5 وقت کی فرض نمازوں میں ہماری یہ حالت ہے، تراویح کے اندر کیا ہوتی. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم سب آئے ہوئے، لیکن صحابہ کرام نے نماز پڑھنا نہیں چھوڑا. 3 دن جماعت حضور نے کروائی تراویح کی، 3 دن جماعت تراویح کی حضور سے ثابت ہے. اس کے علاوہ صحابہ تنہا حضور کے زمانے میں صحابہ تنہا پڑھتے رہے، سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں بھی تنہا پڑھتے رہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد میں تراویح کا پورا اہتمام فرما دیا. اور یہ اہتمام اس لیے تھا کہ سب کو حضرت ابی ابن کعب پر جمع کر دیا. ابی ابن کعب نماز پڑھاتے اور سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہو کر کے تراویح پڑھتے تھے. حضرت فاروق اعظم نکلے، فرمایا یہ کتنی ہی اچھی بدعت ہے. نہیں، یہ ایک بدعت ہے نا، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، صحیح صدیق اکبر کے زمانے میں نہیں، بعد میں اس کو سیدنا فاروق اعظم نے ایجاد کیا. فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے. ان غیر مقلد اہل حدیثوں کو، دیوبندیوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تراویح کی جماعت تو حضور نے صرف 3 دن کرائی ہے. اچھا، یہ غیر مقدر اہل حدیث جو یہ کہتا ہے کہ حضور 8 رکعت پڑھتے تھے، اس مردود کو پکڑو اور اس کو کہو کیا حضور نے پورا مہینہ تراویح جماعت سے کروایا تھا؟ وہ جماعت سے پڑھتا ہے، پڑھے گا 8. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پڑھتا نہیں ہے، صرف دھاندلی کرتا ہے. پڑھتا نہیں، صرف دھاندلی کرتا ہے. اگر تو 8 پڑھتا ہے کہ حضور نے 8، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت تراویح نے تہجد پڑھتے تھے، اور حدیث میں آئے کہ حضور رمضان کے علاوہ ہو یا رمضان ہو 8 پڑھتے تھے، تو رمضان کے علاوہ بھی تراویح ہے کیا؟ اگر وہ 8 رکعت حضور کی نماز جو تھی اگر تم اس کو تراویح کہتے ہو تو حضور وہ 8 رکعت تو رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے، تو تم رمضان کے علاوہ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پڑھے گا 8 اور صرف رمضان میں ہی پڑھے گا، اور وہی پورا مہینہ جماعت کے ساتھ پڑھے گا، جبکہ حضور نے تو صرف 3 دن جماعت سے پڑھائی ہے. تو اس لیے غیر مقلد کو جواب مت دو، اس کو اسی کے اندر گھما کر کے رکھ دو. اس لیے کہ ہمارے یہاں گاؤں میں جو بیل باندھتے نا، بیل گھما کے اپنی جگہ پہ رہتا ہے. غیر مقلد اہل حدیث کا جواب کبھی نہیں دینے کا، اس کو گھمانے کا اور اس کو اسی کے اندر پھنسا کر کے رکھ دینے کا. اور یہ بات ہے بھی پھنسنے والی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت ہمیشہ پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان. تو ہمیشہ پڑھتا ہے؟ نہیں پڑھتا ہے. اور حضور نے چل ٹھیک ہے، اگر 8 رکعت تراویح ہے تو حضور نے تراویح کی جماعت پورا مہینہ ادا کی ہے؟ صرف 3 دن ادا کی. یہ پورا مہینہ یہاں ہمارے یہاں جو ہے کمپاؤنڈ جو ہے وہاں پورا مہینہ ٹینٹ لگا کر کے رات بھر پڑتا رہتا. یہ کہاں سے؟ حضور سے ثابت ہے یہ. تو تمہارا اصول کہاں گیا؟ اہل حدیث کے 2 اصول قرآن اور حدیث رسول، تمہارا اصول کہاں چلا گیا؟ اہل حدیث کے 2 اصول کا تو جنازہ نکل جا رہا ہے. نہیں، تمہارا اصول یہ قرآن حدیث نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے جنازہ نکلنے کی بات کر دی. تمہارا اصول ہے ہی نہیں. اہل حدیث کے 2 اصول ہیں، لیکن وہ کون سے 2 اصول ہیں؟ جن روایتوں میں اختلاف ہو اس پہ عمل کریں، اور دوسرا امت کے اندر فساد پیدا کیا جائے. یہ اہل حدیث کے 2 اصول ہیں کہ جن حدیثوں میں اختلاف ہو اس پہ عمل کرو اور امت کے اندر انتشار پیدا کیا جائے. ٹھیک ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 3 دن تراویح کی نماز جماعت سے ہوئی، اس کے بعد نہیں ہوئی. سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں جماعت کا اہتمام ہوا، اور وہ اس بنیاد پر تھا
کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کی جماعت قائم کر کے، علماء فرماتے ہیں قرآن پاک حفظ کرنے کا سیدنا فاروق اعظم نے اہتمام فرمایا، اس لیے کہ جب تراویح جماعت سے ہوگی تو اس کے لیے حافظوں کی ضرورت پڑے گی، جب حافظوں کی ضرورت پڑے گی تو امت کے اندر حافظ قرآن زیادہ پیدا ہوں گے، اور جب حافظ قرآن زیادہ پیدا ہوں گے تو اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت حافظوں کے ذریعے سے فرماتا ہے، تو اس بنیاد پر سیدنا فاروق اعظم نے اہتمام فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تراویح کی جو ہے آپ اہتمام فرماتے، نماز ادا کرتے۔ آخری عشرے کے اندر تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے امی جان فرماتے حضور اپنا کمر باندھ لیتے عبادت کے اندر، یعنی شروع کے 20 دنوں میں تو کبھی حضور کا جسم اقدس بستر سے بھی لگ جاتا، عبادت کثرت سے کرتے، لیکن شروع کے 20 دنوں میں کبھی جسم اقدس بستر سے بھی لگ جاتا، لیکن اخیر کے 10 دنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس بستر سے لگتا ہی نہیں، آپ تلاوت قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر، اور میرے آقا فرماتے اگر آخری عشرہ اللہ آپ کو عطا کر دے تو میرے صحابہ یہ دعا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو کریم ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ لہٰذا یہ دعا کثرت سے کریں۔ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اپنا رمضان شریف گزارتے، اور جب آخری رات آ جاتی جس کو ہم عید کی رات کہتے ہیں، عید کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جتنا پورے رمضان اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرماتا ہے، پورے رمضان کے برابر اللہ عید کی رات آزادی عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تاریخ میں آیا حدیث پاک میں کہ جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے تھے نا تو چاند نکلتا ہے تو معتکفین اپنے گھر چلے جاتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اعتکاف بیٹھتے تھے وہیں سے عید کے دن عیدگاہ تشریف لے کر کے جاتے تھے، گھر تشریف نہیں لے جاتے، آپ عیدگاہ تشریف لے جاتے، پھر نماز عید ادا فرماتے، خطبہ دیتے اور ملاقات کرتے اور فرماتے تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ میرے عمل کو بھی قبول فرمائے، تمہارے عمل کو بھی قبول فرمائے۔ اس طرح میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے لے کر کے آخر تک، یہ تو میں نے کچھ جھلکیاں پیش کی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل کی ایسی تفصیل ہے کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ خیر، وہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان کی زندگی کے سارے عمل نہیں، ان کی زندگی کا صرف ایک سجدہ، اور صرف ایک سجدے میں انہوں نے کئی سبحان ربی العلیٰ پڑھے، کئی سبحان ربی العلیٰ بھی نہیں، ایک سبحان ربی العلیٰ، اور اس ایک سبحان ربی العلیٰ کہنے میں جو حضور کی زبان اقدس سے لفظ سین نکلا ہوگا، سبحانہ کا سین، وہ وقت جتنا لگتا ہے اگر کوئی اتنے وقت کی فضیلت بیان کرنا چاہے تو بھی نہیں بیان کر سکتا ہے وہ۔ یہ تو وہابیوں نے کتابوں میں لکھا، اس لیے کہ ان کی عقلیں ماری ہوئی ہیں، انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر امتی معاذ اللہ ثواب میں نبی سے آگے بڑھنا چاہے تو بڑھ سکتا ہے، معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ایسا نہیں ہے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی تو کیا، حضور کا ایک سجدہ تو کیا، سجدے میں کئی سبحان ربی العلیٰ، ایک سبحان ربی العلیٰ تو کیا، سبحان ربی العلیٰ کا سین کہنے میں جتنا وقت حضور کا لگا ہوگا اور اتنے وقت میں اللہ نے جتنا کرم ان پہ کیا ہوگا، پوری زندگی کیا، پوری نسلیں بھی ملا کر کے، بلکہ پوری انسانیت ملا کر کے بھی وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتی جو اللہ نے انہیں ثواب عطا کیا ہوگا، اس لیے کہ ان کی بات ہی نرالی ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ہمیں اللہ نے اپنا محبوب بنایا تو ان کے صدقے میں بنایا ہے، اور ان کو محبوب بنایا تو کسی کے صدقے میں نہیں، اپنے فضل سے انہیں اللہ نے محبوب بنایا ہے۔ میرے عزیزو، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان شریف گزارنے کا کچھ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ماہ رمضان شریف گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان